ناظرین، ایک بزرگ نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی، پھر صبح اٹھا تو میرے گھر کا مرکزی دروازہ کھٹکا، باہر جا کر دیکھا تو اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑو اپنے 900 کروڑ، اور اسی وقت چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہوتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا کہ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے، اور ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتے ہیں۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ایک بار ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا مانگو اور دعا کو درود پاک پر ختم کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور دعا کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول فرماتے ہیں، اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے رحم و کرم سے یہ بات واحد ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لیں مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کریں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں اربوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف
3 نام اور 3 صورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہیں جس طریقے سے ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے تک نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس میں مبارک اور 3 صورتیں پڑھنے کے بعد سو جائیں۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائے۔ بیٹیاں گھر میں بیٹھی جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت اور رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظر بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین، آپ یہ عمل کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آخر آپ کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی۔ ناظرین، پھر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی پہچان بن جائیں گے جہاں آپ رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہوتی ہے، پھر رزق ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکالیف جو مال و دولت اور رزق کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے، اور پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی اور وسعت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طرح ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا لازمی یہ کام ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ جو کر رہا ہوں اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ سورہ یونس کی آیت مبارکہ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم سچے مسلمان ہو۔ اللہ پر بھروسہ توکل کہلاتا ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ تک اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ جس کا اللہ پر جتنا ایمان ہوگا اس کا اللہ پر اتنا ہی زیادہ بھروسہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔
توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کرنا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کام کے لیے اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کر سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اب تو ہمارا کام ہو ہی جائے گا۔ نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ دنیاوی کوششیں اور اسباب کر کے نماز کا بھی اہتمام لازمی کرنا ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے، کیونکہ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ اور جوہر دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ سے بھر جاتی ہے۔ اللہ پاک غیب سے اس کے لیے مسائل کا حل بھی پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے دعا بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنی ہے۔ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے۔ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو آئندہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، اس کے بعد درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان، چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت اور برکتوں والا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہابو یا رزاقو یا باسطو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو یا باسطو کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق اور مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو اس کی ذات سے آپ جب مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
ناظرین، یہ صورت یعنی سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ناظرین، جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 صورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ تھے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے اشارتاً یا منہ زبانی بات نہیں کرنی، بلکہ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا۔ امیر باپ اپنے بچوں کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا۔ وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتا ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہیں، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے در و دیوار ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہیں تو ان کے پاس مقدس کتاب موجود ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا، ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں ناظرین پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ایک لمبی فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دلاویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے چان چیزیں اکٹھی کر سکیں، چیزوں کے ڈھیر پر ڈھیر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کر سکیں۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے اور کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی رہ گیا ہے۔ اسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ نہیں ہوتے۔ دوستوں، دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے، پریشانیاں بھی لاتی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ پنجابی محاورے کے مصداق، جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بھکیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندھے کے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور آسائشی زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کی چیک اپ، نسخوں اور لیب لیبارٹری سے بھری فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کے پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم گسار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا کرتے رہیں، اور دنیاوی اسباب یعنی کوششیں بھی اختیار کرتے رہیں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ پاک سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات صرف تو ہے، میں تیرے در کا مانگتا ہوں، اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ میں فانی ہوں، تو لافانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے۔ تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے
والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔